چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، جن تعلیم کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور محترم والدین، جس تعلیم کے لیے آپ نے اپنے بچوں کا انتخاب کیا ہے، وہ تعلیم ایسی تعلیم ہے جس سے انسان بہت ساری بلندیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ گویا کہ یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو پستیوں سے بلندیوں کے اوپر لے جاتی ہے۔ یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جب یہ انسان سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، گویا کہ یہ قرآن کے علم کے لیے نکلا ہے، اللہ نے اس کو جنت کے راستے میں اور جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ یہ جنت کے راستے پہ چل نکلا ہے، اور یہ دینی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ ایک سے بڑھ کر دوسری کامیابی اس کا انتظار کرتی ہے۔ جب یہ انسان اس کو صحیح معنوں میں سیکھتا ہے تو حقیقت اور سچی بات ہے کہ یہ کامیابیاں اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس انسان کو، اس طالب علم کو، اس معلم کو اور اس متعلم کو اتنی شان اور عظمت عطا فرماتے ہیں کہ یہ وہ چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دنیا کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا انتخاب اس لیے حسین ہے کہ یہ وہی جماعت ہے اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی تعلیم کی وجہ سے کل قیامت کا دن ہوگا یہ قراء، یہ حافظ عالم دین عام صفوں میں نہیں بلکہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کی صفوں میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو گمراہیوں سے نکال کر کے صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیتی ہے۔ یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جب انسان اس تعلیم سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑ لیتا ہے، پھر انسان کو وہ عروج اور ترقی ملتی ہے، وہ اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو فقاہت حاصل ہوتی ہے، دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے یہی معلم بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے، اسی تعلیم کو سکھانے کے لیے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب، ان کی جہالت اور کس طرح کا وہ زندگی کا دور تھا کہ ہر برائی اور یہاں تک کہ اللہ کی پہچان وہ کھو چکے تھے۔ ہر ایک بت کا پجاری، لات، عزا، منات کو پوجنے والے، گویا کہ اللہ کی معرفت کھو چکی تھی۔ انسانیت
اپنی انسانیت کی قدر کھو چکے تھے، لیکن جب رب کائنات نے اس مخلوق کے اوپر کرم فرمایا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آپ جانتے ہیں کہ یہی تعلیم تھی کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا ہے، سب سے پہلی وحی وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، گویا کہ یہ تفریق کرنے والا وہ پیغام تھا۔ اس سے پہلے محمد بن عبداللہ تھے، لیکن اس وحی کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، گویا اس وحی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں۔ یہ تعلیم کی اہمیت ہے، جس تعلیم کے ذریعے پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو جب عام کیا، لوگوں کے اندر تعلیم کو واضح کیا، پھیلایا، پھر وہی لوگ چلتے تو زمین پہ تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ تعلیم تھی جن کو لوگ بدو کہہ کر پکارتے تھے۔ جب اس تعلیم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، وہ اصحاب رسول کی جماعت جب تیار ہوتی ہے، آپ وہ جانتے ہیں دار ارقم، وہ صفا کی سوسائٹی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی ادارہ جو آقا علیہ السلام نے اس تعلیم کے لیے آغاز کیا، اور وہ دار ارقم سکول، وہ دار ارقم کی محفل، وہ مدرسہ جس سے ابتدا ہوتی ہے، اور وہ اصحاب رسول تیار ہوتے ہیں، اور وہ اصحاب رسول جب تیار ہوتے ہیں، گویا جب اسی تعلیم کے ساتھ تعلق ان کا جڑتا ہے، اللہ اکبر، پھر ان کی تبدیلی آتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کی کیفیت جب بدلتی ہے تو پھر ایک بچی کو پیار کرنے کے لیے ترستے اور تڑپتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ جب اس تعلیم کو حاصل کیا جاتا ہے، وہی لوگ جو ظلم اور زیادتی کی داستانیں رقم کرتے تھے، وہی لوگ جو جانوں اور خون کے پیاسے نظر آتے تھے، وہی لوگ آج جانوں کے محافظ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب انہوں نے اس تعلیم کو اپنایا۔ لیکن آئیے، میرا موضوع کچھ اور تھا۔ میں نے طالب علم سے مخاطب ہونا ہے۔ یہ وہ تعلیم، اس قدر اس کی اہمیت ہے، لیکن تعلیم اس وقت تعلیم ہوتی ہے، علم اس وقت علم ہوتا ہے جب اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن کی شان، اہل قرآن کا مقام بہت زیادہ ہے، علماء کی عظمت کو سلام ہے۔ اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی شان اور عظمت معمولی نہیں ہے، لیکن یہ علماء ربانی اس وقت بنتے ہیں جب تک اس علم کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، آج سب سے بڑی کمزوری جو ہے، آج سب سے بڑا لمحہ فکریہ جو ہے، وہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ضرور ہیں، قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے آثار ہمارے اوپر کم ہی نظر آتے ہیں۔ طلباء کی جماعت، یہ وہ وقت ہے، ابھی آپ اپنی زندگیوں کے وہ بچپن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ والدین، یہ ابھی زندگی ان بچوں کی معصومانہ زندگی ہے، ابھی تو ننھی کلیاں ہیں، ابھی تو معصوم سی کلیاں ہیں، ابھی یہ درخت تن آور نہیں بنا، ابھی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، ابھی اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اساتذہ اکرام، ابھی ان بچوں کو آپ نے کچھ سکھانا ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔
کہ ایک حافظ قرآن بن جائے اور 3-4 سال مسجد میں مدرسے میں رہے، جب اس مدرسے سے فارغ ہو اور جب وہ معاشرے میں جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معاشرے کے لیے آئیڈیل نہ بن سکے، وہ معاشرے کے لیے نمونہ نہ بن سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حافظ قرآن اپنے معاشرے، اپنے خاندان کے سب سے زیادہ غلط راستے پہ چلنے والا حافظ ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے۔ لمحہ فکریہ ہمارے لیے بہت سارے بچوں کی تعداد کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر انتظامیہ کے معاملات جو ان مدارس کے اوپر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا سعادت سمجھتے ہیں، اور یقیناً سعادت بھی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ ایسے دینی اداروں پہ خرچ ہوتا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وگرنہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، کتنا اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، لیکن نہیں تو وہ قسمت میں اور نصیبے مارے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچوں کے اساتذہ کرام ہیں، جو بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، جو بچوں کی رکھوالی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے مارے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ رات دن جن کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہاں ہمارے اخلاقیات، ہماری زندگی کے طور طریقے، ہمارا رہن سہن، ہمارا حلیہ، ہمارا چہرہ، ہمارا بناؤ سنگار، ہماری بناوٹ، ہمارا لباس، ہماری وضع قطع، وہ ساری کی ساری یہی تربیت کا حصہ ہے۔ حضرات، ان بچوں نے اسی عمر میں ہی سیکھنا ہے، ان بچوں کو آپ نے اسی عمر میں ہی سکھانا ہے۔ جب یہ بچے اس عمر سے بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو سکھانا بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر یہ درخت تنا آور بن جائے گا، پھر اس کو موڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرات، والدین، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کے لیے ابھی موقع ہے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے۔ اساتذہ کرام، آپ کو رب نے موقع عطا کیا ہے، آپ کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک بچے کو لیتے ہیں، صرف پڑھانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر تربیت کے اوپر زور دینا بھی یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے جہاں سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، انما بعثت معلما، کہ آپ انسانیت کے معلم بن کے آئے ہیں، آپ ایک انسانیت کے استاد بن کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کو تمام معبودان باطلہ سے ہٹا کر کے ایک اللہ کے سامنے جھکانا سکھایا ہے، وہاں ان کے اخلاقیات کی بھی اصلاح کی ہے، وہاں ان کی تربیت بھی کی ہے، ان کے رویوں کی تربیت کی ہے، ان کے اخلاقیات کی تربیت کی ہے، ان کے زاویوں کو ٹھیک کہا کیا ہے، ان کی گفتار اور ان کے کردار کے حوالے سے ان کی تربیت کی ہے۔ آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہارے رویوں کو صحیح کروں، تمہارے اخلاق کو صحیح کروں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے اخلاقیات کا تو جنازہ نکل چکا تھا،
اخلاقیات کی چیز کی تو نظر نہیں آتی تھی۔ آپ تصور کریں نا، وہ اخلاقیات سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب کے حالات کو پڑھیے تو صحیح، کس طرح کی درندہ صرف زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث کیا، ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا، اور وہ بڑا مقصد انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہارے اخلاقیات کو درست کروں، تمہاری اصلاح کروں۔ اور یہی مقصد ایک معلم کا ہے، ایک مستعد کا ہے۔ استاد ہوتا ہی وہی ہے، ایک باپ ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے۔ ایک استاد کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے، ایک ادارے کے ناظم کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری عائد کی ہے، پھر اس ذمہ داری کا اس کو جواب بھی دینا ہے۔ اللہ نے یہ دولت دی ہے، یہ اولاد جیسا میوہ عطا کیا ہے، پھر کل قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اس نعمت کا سوال بھی کیا جائے گا۔ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے سوچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین، ہمارا یہ مل بیٹھنا، ہماری یہ خوبصورت ہمارے بھائیوں کی یہ محفل سجانا، انتظامیہ کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ اللہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔